علامات قیامت مختلف نوعیت کی ہیں۔ بعض زمین سے تعلق رکھتی ہیں جیسا خسف، خشک سالی وغیرہ۔ بعض ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے جیسے عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ بعض کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے جیسے زنا کا پھیلنا۔ بعض وہ ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، انہی میں سے دھوئیں کا اٹھنا بھی ہے۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ علامت واقعہ ہو چکی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے علامات قیامت میں سے ہونے کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ کافر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کو شدت بھوک کی شکل میں اس وقت پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بد دعا فرمائی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تو انہیں بھوک اور قحط کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہ آتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور سلف صالح کی ایک جماعت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ حضرت مسروق بن اجدع سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہا اے ابو عبد الرحمن، ایک قصہ گو یہ قصہ بیان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دھوئیں کی علامت جب ظاہر ہوگی تو کفار کی سانسیں بند ہو جائیں گی جبکہ مومنوں پر اس سے صرف زکام جیسی کیفیت طاری ہوگی۔ حضرت ابن مسعود سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور غصے کی حالت میں فرمایا لوگو، اللہ سے ڈرو، تم میں سے جسے کسی چیز کا علم ہو تو صرف اسے اپنے علم کے مطابق بیان کرے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو وہ اللہ عالم کہے۔ اس نے تمہیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں اللہ عالم کہہ دے۔ ترجمہ: اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے میں تم سے اس دین تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف بنوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی بات قبول نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بد دعا کی، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط بھیج جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں انہیں قحط سالی نے آ پکڑا جس نے ہر چیز ختم کر دی، حتیٰ کہ بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے جب کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے باعث اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ بہت سے علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ دخان ان علامات قیامت میں سے ہے جن کا ابھی انتظار ہے، تاحال وہ ظاہر نہیں ہوئیں اور وہ قرب قیامت واقعہ ہوں گی۔ یہ قول حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور ابو سعید خدری کا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ سے متعلق قبل ازیں بیان کردہ احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ بعض دیگر اہل علم نے ان اقوال میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ دخان 2 ہیں، ان میں سے ایک تو رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہو چکا اور دوسرا قرب قیامت کو ظاہر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے دخان 2 ہیں، ایک تو گزر چکا اور دوسرا وہ ہوگا جس سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ مومن پر تو اس کا اثر زکام جیسا ہوگا مگر کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے۔ رائج قول یہی ہے کہ جس دخان کا یہاں ذکر ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ قرب قیامت ہی کو ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ ترجمہ: آپ اس دن کے منتظر رہیں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان میں ایک ایسا نمایاں اور واضح دھواں ظاہر ہوگا جسے ہر کوئی دیکھے گا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود کے قول کا تعلق ہے کہ قریش اسے دیکھ چکے ہیں تو قریش کو بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث محض خیال ہوتا تھا کہ آسمان میں دھواں ہے، لیکن وہ ان کا وہم تھا۔ یہ دھواں حقیقی ہوگا، ارشاد الہی ہے، یعنی وہ دھواں حقیقت میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ارشاد الہی کے معنی یہ ہے کہ جب دھواں انہیں پریشان کرے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ وہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، اور آپ نے دھواں اور دجال کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا 6 چیزوں کے واقعہ ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، خروج دابہ، تم میں کسی کا وقت خاص موت آ جانا، سب کے لیے واقعہ ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن ملیکہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میں رات بھر سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے لوگوں نے بتلایا ہے کہ دمدار ستارہ طلوع ہو چکا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات سو نہ سکا۔ اس اثر میں محل شاہد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس دخان سے اس لیے خوف زدہ ہوئے کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔